موجودہ جو صورتحال ہے، بعض لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ اتفاق کی بات نہیں کرتے، اتحاد کی بات نہیں کرتے، تو میں نے ان کو کئی دفعہ کہا ہے، میں نے کہا چلو ہم نچلی سطح کے اوپر ہیں، لوکل سطح کے اوپر ہیں، آپ اوپر جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہیں، کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی جتنے بھی آپس میں گروپ بنے ہیں نا، آپ اپنی انانیت اس کو ذبح کر کے، اپنی انانیت کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس مسلمانوں کی حالت زار کے اوپر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کو ڈوبنے سے بچانے کی خاطر کیا آپ لوگ اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ لوگوں کے اندر اتنی ہمت ہے تو وہاں سے جواب نفی میں ہی آتا ہے کہ نہیں، وہاں پر کوئی بھی اپنی انانیت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے اندر جو پاکستانی عوام ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ موجود ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ یہ دو طبقے ہیں، علماء کا اور حکمرانوں کا، یہ دو طبقے اگر درست ہوں تو پھر ساری قوم درست ہوتی ہے، اگر ان دو طبقوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ساری ملت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو سیاستدانوں کا تو چلو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے نا، ان کا دین تو ربڑ گام میں بس جہاں پر مرضی ہے جتنا مرضی ہے کھینچ لے۔ لیکن جو لوگ جبے کبے والے ہیں، علماء صلحاء ہیں، جن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، ان کو تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی حالت وہ ہے کہ الامان والحفیظ، تو جس طرح مجھے انہوں نے کہا نا کہ آپ اتفاق کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، تو میں نے بھی ان کو کہا، میں نے کہا آپ انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ بھی اتحاد اتفاق کی بات کرو، اور وہ پچھلی باتیں بلائیں اور وہ جو فتوے ہیں وہ واپس لیں اصولی طور کے اوپر۔ یہ نہیں کہ جب دل کرے کفر کا فتویٰ لگا دے، جب دل کرے صلح کر لے، نہیں، اصولی طور کے اوپر اپنی غلطیاں مان لیں، اپنی غلطیاں تسلیم کریں کہ فلاں فلاں مقام کے اوپر ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کے بعد اس طرح کریں کہ وہ فتوے واپس لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھے، خارجیت رافضیت دفع کریں، ان کو جو اثرات آ گئے ہیں نا ان کو دفع کریں اور واپس لیں فتوے، تو اتفاق کریں امت مسلمہ کی خاطر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اتفاق اور اتحاد کی خاطر، کہ یہ ٹکڑوں کے اندر، گروہوں کے اندر، گروپوں کے اندر بٹ چکے ہیں، بلاکس کے اندر یہ لوگ بٹ چکے ہیں، ان کی خاطر آپ صلح کریں۔ تو وہاں پر تو خیر مجھے کسی نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ جہاں تک بات ہے میری ذاتی، تو میں نے چونکہ کافی جو میرے دوست احباب تھے، سننے والے تھے، کافی بیرون ممالک سے بھی، اپنے علاقے سے بھی کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ اتفاق اتحاد کی کوشش کریں، تو میں نے اس طرح کیا کہ اپنے دل کے اوپر میں نے پتھر رکھا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص اس کو کوئی قصور بھی نہ ہو، پھر بھی وہ جھک جائے، معافی مانگے، صرف اور صرف کس خاطر؟ سنیت کی خاطر، اسلام کی خاطر، آقا علیہ السلام کی دین کی خاطر، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ تو میں نے اس طرح کیا، میں سب کے پاس گیا ہوں، میرے پاس گواہ میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ تھے کچھ لوگ، میں سب کے پاس گیا ہوں، یعنی جو لوگ ہیں نا مذہبی، مساجد کی جو خطیب ہیں، جو علماء ہیں، ان سب کے پاس میں گیا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ پچھلی باتیں ساری بھول جائیں، تو میں آتا ہوں آپ کے پاس، جس میدان کے اندر آپ مجھے بلائیں، آنا جانا کریں گے، آپ کی مجلسوں کے اندر میں آؤں گا، آپ کو میں بلاؤں گا اپنی مجلسوں کے اندر، آپ ہماری مسجد کے اندر آئیں، پروگرام کے اندر شرکت کریں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، پیغام لوگوں تک پہنچائیں اللہ رسول کا، میں آپ کے پاس آیا کروں گا۔ تو کہیں پر بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، کسی شخص نے بھی مجھے مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ دائیں بائیں سچ، بس آخری مطلب خلاصہ یہ کہ ان لوگوں نے مجھے ٹال دیا، اور کسی صورت کے اندر بھی وہ میرے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے، اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، کسی صورت کے اندر بھی وہ میرے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے، اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جو ان کی مسجدیں، خانقاہیں، یہ ان کی ذاتی جاگیریں ہیں، اس کے اوپر میں الگ، یعنی اللہ رسول کا کیا حکم ہے، مساجد کے اندر کون آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا، کس کو آپ منع کر سکتے ہیں، نہیں منع کر سکتے، فقہاء نے جو کچھ لکھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں الگ آپ کو سناؤں گا۔ یہ پیپر ہو جائیں خیر خیریت سے، پھر یہ عید قربان کا موسم ہے، یہ گزر جائے، گرمیوں کا موسم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تھوڑی ایک طویل نشست کریں گے اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ بھلے اتنی آپ ابتدائی بات یاد رکھ لیں کہ کسی شخص نے بھی میری طرف محبت کا ہاتھ نہیں بڑھایا ہے۔ میں پھر اپنا جملہ مسجد کے اندر دہراتا ہوں، کسی شخص نے بھی میری طرف محبت کا ہاتھ نہیں بڑھایا ہے۔ یہ میں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے شکایت کروں گا کہ میں گیا تھا ان لوگوں کے پاس محبت کا پیغام لے کر، تیرے دین کی خاطر، لیکن اب کیا کہوں ان کو کہ کوئی شخص بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے اللہ پاک تیرے دین کی خاطر تیار نہیں تھا۔ پھر میرے جو قصور ہیں جا کر اللہ تعالیٰ کو بتانا، پھر جو سزا بنی مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے، کوئی بات بھی نہیں، میں تیار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فضل ہی فرمائیں گے، عدل تو ہم طلب کرتے ہی نہیں، عدل کریں تو پھر تو سارے ہی گئے نا، پھر تو سارے ہی گئے، اللہ تعالیٰ سے فضل ہی طلب کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح نا کہ یہ اتفاق اتحاد کی کوشش میں آپ کو پہلے بھی زبانی کلامی کہہ چکا تھا
کہ یہ اتفاق اتحاد کی جتنی کوششیں یہ ساری منافقت کے اوپر مبنی ہیں۔ دل کے اندر یہ نہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ یہ دل کے اندر یہ ایک دوسرے کے لیے کوئی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں اور اتفاق کی باتیں یہ صرف میڈیا تک محدود ہوتی ہیں۔ جس وقت ساری دنیا سامنے ہوتی ہے نا تو میڈیا کا سپیکر ہاتھ میں ہوتا ہے نا تو پھر ایسے خوش کر پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں کہ منہ سے ان کے پھول جڑتے ہیں۔ پھر جو ان کی نجی مجلس ہوتی ہیں تو پھر انہی لوگوں کو کافر کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں چلو وہ تو دوسروں کے ساتھ جو ہمارے جو مخالف گروہ ہیں یعنی مسلک کے جو مخالفین ہیں چلو ان کو تو چھوڑ دیں، اپنوں کی میں ابھی تو بات کر رہا ہوں نا۔ تو کوئی بھی اپنی انانیت کو توڑ کر میرے ساتھ اتفاق اتحاد کے لیے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں نے اتمام حجت کے لیے میں نے حجت تمام کر دی۔ اتمام حجت کے لیے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی کوئی گلہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے اس کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ صفر نکلا۔ آج بھی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر موجود ہوں، 50 سے زائد مسجدیں ہیں، لیکن چونکہ میں اس لیے شور اس لیے نہیں ہوں کہ پہلے بھی یہ باتیں میں کر چکا اور میرا جو حافظہ ہے تو اب بہت حد تک کمزور ہو چکا ہے، تو اس طرح جو فگر ہوتے ہیں نا کریکٹ میں نہیں بتا سکتا، کمی بیشی۔ بہرحال میرے پاس ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہے، ڈائری کی جو بات ہوتی ہے نا وہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہے، چونکہ میں جو ہوتا ہے نا معاملہ پھر اسی وقت میں لکھ لیتا ہوں نا، تو وہاں سے جو آپ وہ فگر جمع کریں گے نا تو وہاں پر بہرحال اتنا میں اندازاً آپ کو بتاتا ہوں کہ 50 سے زائد مساجد ہیں۔ ان مساجد کے اندر میں مسلمان ہوں، اہل سنت ہوں، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والوں، اور وہ جو لوگ ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں۔ یعنی ایک دیکھیں نا میرے پروگرام نہ ہو یہ تو ایک الگ بات ہے، کوئی تقریر کے لیے خطاب کے لیے نہ بلائے، یہ تو چلو ایک الگ بات ہے۔ وہاں پر صرف سادہ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں نا، میں راستے کے اندر ہوں، اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں اتر کر یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، وضو کر لوں، تو اتنی بھی میرے اوپر پابندی ہے، میں اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں نہیں پڑھ سکتا، میری بات تو 50 سے زائد مسجدیں اہل سنت کی ہمارے ضلع اٹک کے اندر ہیں، یعنی یہاں سے حسن ابدال تک، پھر اٹک شہر یعنی جو ضلع ہے نا ہمارا اس کے اندر، ان کے اندر میں نہیں جا سکتا آج بھی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ میرے اوپر آپ کیا کون گلہ کر سکتا ہے مجھے بتائیں؟ پھر آپ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کوشش نہیں کی تھی۔ دیکھیں آپ لوگ، میں گواہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ کون کون بندہ میرے ساتھ تھا اور کس کس کے پاس میں گیا ہوں۔ بہرحال وہ ضرورت نہیں ہے، سرخ رو ہم نے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اتمام حجت کے لیے تھا کہ کل آپ لوگ گلہ کر سکیں اور نہیں اللہ تعالیٰ کی جو پاک ذات ہے اس کے سامنے میں پیش ہو جاؤں، تو پھر وہاں پر میرے اوپر یہ اعتراض آئے کہ تم نے کیا کیا تھا میرے دین کی خاطر، آخر لوگ لڑ رہے تھے تو تم نے صلح کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو بات اس طرح ان کو کرنے دیں، اپنے راستے کے اوپر ان کو چلنے دیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہی لوگ دوڑ کر یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے، یہاں پر آپ کے پاس آئیں گے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، میری زندگی کتنی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ یہاں پر آئیں گے۔ اور اس وقت کو یہ یاد کریں کہ کیا ہوا تھا، ہمارے پاس یہ آیا تھا، ہم نے اس کو خالی ہاتھ لوٹایا تھا۔ اور کئی لوگ ایسے تھے مسجد کے خطیب ہیں، علماء ہیں اور حفاظ ہیں اور بڑے بڑے ان کے القاب ہیں، انہوں نے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ یعنی کئی لوگ ایسے تھے نا، چلو گئے ہوں تو احترام کے ساتھ ملیں، چائے پانی ہوا، طویل گپ شپ ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں ٹالنے والی، چلو وہ ایک الگ بات ہے۔ کئی لوگ اس طرح کہ انہوں نے ایک سے دوسری بات بھی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سمجھ گئے نا میری بات، اور میں مزید وضاحت آپ کو کیا دوں؟ آپ لوگوں کو میری نصیحت یہ ہے، آپ بھی اور اسی سوشل میڈیا کے ذریعے جو بہن بھائی ہمارے دوسرے ممالک کے اندر بستے ہیں اور ہم سے محبت رکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، آپ کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بس آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی خاطر اپنے وسائل خرچ کریں، اپنی جان بھی، اپنی مال بھی، اپنی اولاد بھی، سب کچھ صدقہ مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جان، جمہور مفسرین فرماتے ہیں 18,000 جان اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں 70,000 جان ہے، تو امام ابن کثیر کا قول لیا جائے تو 70,000 جان اور جمہور مفسرین کا قول لیا جائے تو 18,000 جان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، صدقہ مصطفیٰ پیدا کی۔ ہمارے جان، بدن، مسجد، مدارس، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی سب صدقہ مصطفیٰ ہے۔ لہذا شکر کی ایک صورت یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے پھر اسی کے راستے کے اندر خرچ ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ہے اپنے اندر کم از کم آپ نے قائم کرنی ہے۔ آپ کا جو گروپ پہ آپ میرے ساتھ جو چلنے والے ہیں خدا کے دین کی خاطر، تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کا جو گروپ ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی نا اتفاقی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ
کہ بس جو کچھ ہو سکے گا ہم کریں گے. گلہ گزاری پہلے بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کسی کے اوپر آپ نے نہیں کرنی ہے. اور کچھ لوگ اس طرح نا کہ وہ ہوتے ہیں واقعی ان کو میں بھی اپنا سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں, تو میں نے کبھی تھوڑا بہت ان سے گلہ گزاری کی ہے, لیکن اس بات سے بھی میں نے توبہ کی اب. لہذا گلہ گزاری کی یہ لوگ قابل ہی نہیں ہیں. لہذا کسی سے کوئی گلہ گزاری نہیں کر رہے ہیں. جو میرا بیان ہوتا ہے جمعہ شریف کا اور جو بیان ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا درس قرآن درس حدیث, آگے زندگی رہی تو ہم سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے اس کو بھی مضبوط کریں گے, زیادہ اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم خرچ کریں گے. فی الحال تو چلو عارضی طور کے اوپر ہم گزارا چلا رہے ہیں نا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو بھی مضبوط کریں گے اور ہماری آواز جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, دور تک جائے گی. اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خدا کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ ہمارا دست بازو بنیں گے. ادارے قائم ہوں گے, عرفان القرآن کا کام جاری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو مسجد ہے اس کو بھی ڈیجیٹل کریں گے, جدید دور کے مطابق بنائیں گے. اور باقی بھی ایک دو جگہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کچھ کام ان کے اوپر ہو چکا ہے. مانسر شریف کے اندر مسجد ہے, اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ ہے وہ میری بات چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بھی ہو جائے گی. مسجد زینب بھی بنے گی. جتنے بھی ادارے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جدید دور کے مطابق ان کو کریں گے. اور قال اللہ قال رسول اللہ کا پیغام, رسول اللہ کا پیغام انشاءاللہ تعالیٰ ہم دنیا تک پہنچائیں گے. بہرحال خصوصاً میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ بس درس قرآن درس حدیث یہ دو اور جمعۃ المبارکہ خصوصی طور کے اوپر ان کے اوپر توجہ دیا کریں, ان کو سنا کریں. تو خوشی مجھے تب ہوگی کہ جب آپ سوال بھی کریں کہ فلاں چیز سمجھ نہیں آئی. لیکن مجھے فون تو کرتے کہ ہاں جی سن لیا تھا, لیکن اس طرح نہ آپ کریں کہ یہ بات سمجھ آئی ہے, یہ بات سمجھ نہیں آئی, پھر میرے دل کو زیادہ تسلی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر میں آپ سے عہد لے رہا ہوں, جہاں تک میری آواز جا رہی, کبھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کوئی شخص مجھے برا بھلا گیا, آپ نے اس کا میرا دفاع آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. بس دفاع کریں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا دفاع کریں, حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر, ان کے دین کے اوپر, اللہ کی ذات اقدس کے اوپر, ہمارے عقائد کے اوپر کوئی بات آئے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. اگر علم نہیں ہے آپ کے پاس, وہ بات نہیں کر سکتے, پہلے ہم سے ڈسکس کر لیں, میرے پاس آئیں, ایک جگہ ہم بیٹھیں گے, بہن بھائی ہیں سارے ایک جگہ ہم بیٹھیں گے, پھر اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے. پھر ایک جو دعویٰ ہمارا منقع ہو جائے گا, جو ہمارا عقیدہ ہے وہ وضاحت آپ کو ہو جائے گی, تو پھر بے شک آپ اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کریں. لیکن کم علمی کی بنیاد کے اوپر بحث مباحثے کا میدان آپ کھڑا نہ کریں کسی کے ساتھ. بہرحال دفاع کے لیے ڈٹ جائیں. دفاع صرف ہوگا اللہ تعالیٰ کا, اس کے دین کا, اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مجھے کوئی 1000 مرتبہ کہتا رہے, میری بھی عزت کس کے ساتھ جڑنے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ. آپ کی عزت بھی ہے دین کے ساتھ. اور ہم سب کا مقصد کیا ہے, قبر کے اندر ہم نے پتہ نہیں کتنا عرصہ رہنا ہے, کیا ہوگا, کیا معاملات ہوں گے, کتنی دیر ہے, کتنی تکلیف ہے. بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے صدقے خدا تعالیٰ کی ذات اپنی رضا عطا فرمائے, اور یہ جو ہمارے مراحل ہیں آخرت کے, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ میں سرخرو فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں سرخرو فرمائے. بس یہ مقصد ہے. بخاری شریف کی حدیث پا کے بس آخری میری بات ہے آپ سے. حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرما, ہماری آخرت بھی اچھی فرما. تو خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کریں گے, آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سرخرو کریں گے. ٹھیک ہے, آپ سمجھ گئے نا. اور کوئی مشکل بات تو نہیں ہے, کوئی سوال ہوا تو پھر بعد میں ہی پوچھنا, ابھی وقت بھی نہیں ہے اور میں نے چونکہ نکلنا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی